صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام، پیغام کی نشریات کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین، آپ کا میزبان، اور آج کی یہ جو نشست ہے یہ رحمت للعالمین، دو جہانوں کے لیے جو رحمت نبی بنا کے بھیجے گئے، ان کی شان اقدس، ان کی شان اطہر کے لیے اور ان کی خوبصورت یادوں کے لیے، ان کے بہترین اسوہ کامل کو ڈسکس کرنے کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو چیز ہمیں ملتی ہے اور آج معاشرے کے اندر جس کا سب کو واسطہ ہے، جس کے لیے ہر بندہ پریشان ہے، اسے پڑھی لکھی زبان میں تو یہ لوگ کہتے ہیں جی اینگر مینجمنٹ کیسے ہوتا ہے، ہاؤ ٹو ٹیکل ٹو دا پیپل، اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیسے، جو بیہیویئر ہے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہے کہ آپ کے اندر جو بردباری تھی، آپ کے اندر جو حلم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوت برداشت تھی، آج ہم نے اس کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کی مختلف ڈائمینشنز جو ہیں، اس کے مختلف جو زاویے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ آج کے پروگرام میں تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے پاس ایک ننھے منھے ایک ہمارے حافظ قرآن موجود ہیں، جو ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ذیلی مقابلے کے اندر حسن قرات کے سیکنڈ پوزیشن جنہوں نے لی تھی، تو عبداللہ بن سلیمان شاکر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ جی بھائی جان، قاری صاحب تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا،
فسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت اللہ آپ کی آواز میں، آپ کے علم میں برکت دے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم چلتے ہیں اپنے مہمان خاص علوم شریعہ کے ماہر جناب مفتی اجمل بٹی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جانتے ہیں کہ دو مختلف مقامات سے تلاوت کلام پاک کی گئی ہے، تو ان جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، پیارے قاری صاحب نے جو دو جگہ پر تلاوت کی ہے نا، جی، تو حسن اتفاق یہ ہے کہ ان کا آپس میں بڑا خاص ربط بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیات میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ میرا محبوب آخری ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے بھائی، ایسے ہی نہ اٹھتے جاؤ اور بنتے جاؤ نبی، بالکل صحیح۔ جو بھی آئے گا جھوٹا اور مکار ہوگا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ بالکل۔ اور میں کل سن رہا تھا ہمارے مولانا حبیب الرحمن یزانی رحمہ اللہ، وہ اس مسئلے کو بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے تھے۔ جی، وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو، سامعین کو، کہ دیکھو ابھی میری تقریر کے بعد خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر صاحب کا آخری خطاب ہوگا۔ آخری خطاب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لائٹیں بجھ جاتی ہیں، کناتیں اٹھا لی جاتی ہیں، میک بند، مجلس برخاست، لوگ گئے گھروں کو۔ وہ کہتا ہے اسی طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آسمان کی لائٹیں، سورج، چاند، ستارے گر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مجلس برخاست ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، بعد میں نبی نہیں آ سکتا۔ کیسی خوبصورت مثال سے سمجھا، ماشاء اللہ۔
تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اس رتبے، اس مقام اور شرف کا ذکر کیا ہے کہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، لا نبی بعدہ، اس کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ اور پھر جو قاری صاحب نے سورہ الفتح کی تلاوت کی تو اس کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بڑے بڑے کبار صحابہ بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے صغار صحابہ بھی بیٹھا کرتے تھے۔ بالکل۔ تو ایک روز حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے خیال میں اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ تو مختلف صحابہ نے مختلف تفسیریں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا بیٹا آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے جی میرے خیال میں تو اس صورت کی تفسیر یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ واپس آنے کی تیاری کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو خاتم الانبیاء کی رخصتی کا اعلان ہے اس صورت میں کہ محبوب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، آپ کی خدمات پوری ہو گئی ہیں، اب آپ تیاری کریں اپنے رب کے پاس آنے کی۔ تو اللہ رب العزت کروڑا لا تعداد ان گنت درود و سلام نازل فرمائے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں بھی ان پر درود بھیجنے کی توفیق عطا بالکل فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں درود سے ہی آپ کے پاس ایک سوال لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ جی میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، جو فضل ہے، ماشاءاللہ ننھی سی عمر ہے، چھوٹا سا ماشاءاللہ بچہ ہے، کتنا خوبصورت، اللہ تعالیٰ اس کو عالم کتنے ربانی بنائے ماشاءاللہ۔ دل نشین انداز کے اندر میرا دل کر رہا تھا کہ یہ تلاوت کلام پاک چلتی رہے اور جو اللہ کا نور ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر ہوتا رہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو اس کے والدین کے لیے بابرکت صدقہ بنائے، جاریہ بنا دے، آمین۔ والدین کے لیے، اساتذہ اچھا، کرام کے لیے۔ آپ نے بیٹی صاحب ایک اشارہ دیا ہے درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک میں جانا ہوں، سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ دیگر دعاؤں کا، عبادات کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے لوگ ورد کرتے ہیں درود کے نام پہ، یا درودوں کو مروج طریقے سے، کیونکہ ہماری نظر میں، ہماری ذہن میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اس پہ درجات بھی ہیں، اس پہ گناہوں کی معافی بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو آپ بہتر روشنی ڈالیں گے یہ جو معاشرے کے اندر ایک چیزیں چلا لی گئی ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل مطابق ہیں، یا بس محبت کے اندر چیزوں کو الائن کر لیا گیا کہ یہ چیزیں ہم نے کلمات کہنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو کلمات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سکھائے گئے، جی، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو میرے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو، تو ہم کیسے درود بھیجیں؟ بالکل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو الفاظ اور کلمات سکھائے، آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ والا جس کو ہم درود ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں کلمات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ، تو اس طرح کے کلمات بھی ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کلمات آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، جو آپ نے سکھائے، ایک طرف وہ ہوں اور دوسری طرف دنیا بھر کے دانشور، سکالر، مذہبی سکالر مل کے جو کلمات بنائیں گے، ان کا آپس میں موازنہ کرنا بھی توہین رسالت ہے۔ اللہ اکبر۔ توہین رسالت، توہین رسالت ہے کہ جب ہم ان کے درود کے سامنے کوئی اور درود رکھیں، ان کی بات کے سامنے کسی اور کو لیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی رائے بھی پیش نہیں کرنی۔ لیکن یہ تو معاملہ تو محبت کا نا، تو کہنے والے تو محبت کہتے ہیں جی بھی آپ کی تعلیمات کے تابع ہوگی تو وہ قبول ہوگی، ہر محبت بھی قبول نہیں ہے۔ محبت بھی وہی قبول ہوگی جو آپ کی اتباع میں ہوگی، سبحان اللہ، آپ کی سنت کے مطابق ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، خود جانے خود۔ سے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا بات نصیب ہوگا جو خود ہی جنت میں جانے کا انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، وہ جائے گا جنت میں، اس کی محبت تو قابل قبول ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری فرما برداری نہیں کی،
میرا کہنا ہی نہیں ماننا تو محبت کے جتنے مرضی گیت گاتا رہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جتنے بھی درود ہم نے خود تراشے ہوئے ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، بہت سارے اس میں غلط الفاظ بھی شامل ہیں، تو وہ بالکل بھی نہیں پڑھنے چاہیے. ہاں ورد کرنا ہے تو وہی کریں جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بتایا ہے. البتہ گفتگو کرتے ہوئے جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی یہ جو ہم کہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود کے کلمات ہیں. تو یہ مختصر کلمات گفتگو میں چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ورد کریں گے تو پھر مسنون درود شریف ہی کا ورد کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت عمدہ انداز میں سمجھایا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساجدہ صاحبہ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ میرا داماد ہے، اس کو نا 4-5 ماہ ہو گیا، اس کا بالکل کام نہیں ہے، ٹیلر کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی سبق بتا دیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ٹیلرنگ کا کام وظیفہ ہے ان کا، کپڑوں کو بنانے کا. وہ ٹھیک ہے، ٹیلر ماسٹر کے پاس تو کام ماشاءاللہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہونے میں آتا. تو بھائی صاحب سے پہلے کہیں کہ وہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ استوار کریں. سبحان اللہ. ٹیلر ماسٹر صبح سویرے نکلے، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اذکار کرتا ہوا نکلے، دکان صبح سویرے کھولے، با برکت ٹائم میں کھولے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی. صحیح. اور پھر زور کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو اٹھ جائے، بالکل ٹھیک ہے. زور کی نماز پڑھے، تھوڑا آرام کرے، کھانا شانا کھائے، پھر عصر کی. تو نمازوں کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسانی ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرا بابرکت ٹائم ہمارے ہاں عموماً رواج یہ ہے کہ رات کو 12-1 بجے تک ہم بیٹھے ہیں، اور صبح جو برکت کا ٹائم ہے جس میں اللہ کے نبی نے تجارت کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں. تو تجارت میں حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا نا کہ صبح کا ٹائم بابرکت ہے، جی تو وہ تجارتی قافلے فجر کی نماز پڑھتے ہی روانہ کرتے تھے بالکل ٹھیک ہے. کہ جاؤ بھائی اپنے اپنے کام پہ نکلو. تو وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینے میں ان سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں رہا. سبحان اللہ. تو وہ کہتے تھے میں مٹی بھی خریدتا تھا تو اس میں بھی نفع ہو جاتا تھا. تو یہ 2 کام ہیں، ایک تو نماز اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے 5 وقت کی وہ پابندی کریں، اور دوسرا اپنا کام بابرکت وقت میں شروع کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کچھ رحمت پڑھنے سے کے لیے بھی بتا دیں. پڑھتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا آج کا وظیفہ رہ گیا باللہ. تو اس جنت بہانے کے یہ وظیفہ خزانوں بھی ہو میں گیا. سے وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا بالکل قوت ٹھیک الا باللہ. تو اس کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں. انشاءاللہ اللہ خیریت. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھئے کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہیں؟ جی میں برکت سے سمینا بات کر اوکے. رہی ہوں. جی سوال پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے والدہ کو نا کسی مفتی نے بتایا یا قہر و کویت جادو کا توڑنا. آپ ذرا ہیلو، ٹھیک ہے. جی جی آواز آ رہی ہے، بولیے، بات کیجیے. میری والدہ کو نا کسی نے بتایا یا قہر و کویت 1100 مرتبہ جادو کا توڑ کے لیے. کیا مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ پڑھے بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. جی والدہ کو جادو ہوا ہے تو کسی نے وظیفہ بتایا کہ 1100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، تو ایسا کوئی مجرب ہے اس چیز کے توڑ کے لیے کوئی چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنفرم کیسے ہوگا کہ ان پر جادو ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں اکثر وہم پایا جاتا ہے کہ اس کو جادو ہو گیا ہے. اوکے. طبی بیماری بھی ہو، بعض دفعہ طبی عارضہ ہوتا ہے تو دوائی لینے کی بجائے ہمیں وہم ہو جاتا ہے کہ ان کو جادو ہو گیا ہے. تو کاروبار نہیں چل رہا، جادو ہو گیا ہے. بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، جادو ہو گیا ہے. تو یہ جو جادو کا سلسلہ ہے یہ اتنا طویل بھی نہیں ہے کہ ہم ہر مسئلے میں اسی کو گھسیڑ لیں. ٹھیک ہے. اگر کنفرم ہو جائے کہ ان پر جادو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور کوئی جادوگر اس کا مقابلہ اور توڑ نہیں کر سکتا. تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی کریں، گھر کے اندر بھی تلاوت چلائیں، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور اگر کسی بھائی نے 1100 مرتبہ پڑھنے کا کہا تو یہ تعداد انہوں نے خود ہی بنائی ہے. اگر کوئی مسنون وظیفہ تھا، کوئی قرآن مجید کی آیت دی ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھنے کو کہا ہے تو پھر پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے.
جائز چیزوں کو جائز اختیار کرنا چاہیے. ہاں جی. بہت شکریہ. انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین کرام آپ کے سوالات کا جوابات کا سلسلہ جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کے سوالوں کے جواب ہیں. ابھی ایک سوال آیا ہے مفتی صاحب اور سوال یہ ہے کہنے والے پوچھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ غیر مسلم کچھ کام کرتے ہیں گھر کے معاملات میں تو ان کی تنخواہ تو نہیں بڑھائی جاتی لیکن جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں مصارف ہیں ان کے اندر ہم ان کو شامل کر سکتے ہیں. اپنی زکوٰۃ کچھ پیچز کے اندر تقسیم کر کے ان کو مالی معاونت کی جا سکتی ہے. اکانومیکل سٹیبلٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ہمارے معاشرے کا بڑا اہم فیکٹر بنتا جا رہا ہے چیزوں کو لے کے. تو کیا یہ اس طرح جائز بھی ہے؟ اور دوسرا اس سے متصل یہ ہے کہ ایک بندے نے اگر کسی کو قرض دیا ہے اس کو واپس نہیں مل رہا ہے اور وہ اسے تصور کر لیتا ہے جی میری زکوٰۃ چلی گئی ہے میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ ایک ہی سوال کے دو جزء. جی پہلا حصہ جو ہے نا سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہو رہی ہے. جی. سیرت کے پروگرام ہو رہے ہیں. جی. تو آپ نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ جانور کو بھی آپ پانی پلاتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. تو غیر مسلم جو آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مطلوب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو تنخواہ نہ بڑھانا اور زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو دے دینا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین یہاں سے لے کر 8 مصارف موجود ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے والمؤلفۃ قلوبہم. اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تعاون اچھا کریں گے اس کی ہمدردی کریں گے خیرخواہی کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ اسلام کے قریب آ سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے. تالیف قلب ہو جائے. تالیف قلبی کے لیے. ٹھیک ہے. پھر تو اس کو آپ تنہا کی مد میں پھر بھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی آپ اس کو علیحدہ سے اس کی کسی ضرورت کے تحت اس کا کوئی بچہ بیمار ہے اس کی دوائی لے دی بچے کی شادی آ گئی اور اس کو تعاون کر دی بچی کی شادی آ گئی تعاون کر دیا ان کو کوئی اور معاشی ضرورت تھی تعاون کر دی اس صورت میں تعاون ہے. ٹھیک ہے. تنہا میں پھر بھی آپ شامل نہیں کر سکتے. اس طرح تو ایسے ہے کہ آپ نے جو تنہا اس کو دی آپ نے اپنی زکوٰۃ کا ہی کک بیک لیا ہے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کو دے کر آپ کک بیک نہیں لے سکتے. تو اس لیے زکوٰۃ کی مد میں سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں تنہا کی شکل میں نہیں بلکہ ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعریف قلبی ہو سکتی ہے تو پھر اس مد میں سے دیں وگرنہ وہ بھی نہیں دے سکتے. تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو آپ اپنی جیب سے کریں یا ان کی جائز ضروریات کے لیے ان کی تنخواہ بڑھائیں. تو دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن زکوٰۃ کی مد سے بلا وجہ ان کو دینا درست نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی زکوٰۃ ہے مسلمانوں پر ہی خرچ ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہے یہ بھی ایک طرح کا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ میں تو کہوں گا اللہ کے ساتھ ہم نے کیا دھوکہ کرنا ہے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے جان رہا ہے. تو یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کہ ایک رقم جو ڈوب چکی ہے جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہے تو ہم رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ وہ جو میرے 10 لاکھ پھنسے ہوئے ہیں نا وہ مجھے مل نہیں رہے تو لہٰذا میں زکوٰۃ میں سے کاٹ رہا ہوں. تو یہ گویا کہ بہت بڑی جسارت ہم کر رہے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا ہم زکوٰۃ سے بھاگ رہے ہیں. تو جو رقم ڈوبی ہوئی ہے اس کو زکوٰۃ کیسے تصور کریں گے؟ کیا سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیش ان ہینڈ ہے ہاں اس میں سے دینی ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. جو ڈوبی ہوئی رقم ہے اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کرنا. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے سے آپ قرضہ دیا ہوگا وہ آپ کو رقم واپس نہیں کر رہا اور آپ کو زکوٰۃ میں مائنس کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنی جیب سے اس کو پیسے دیں اور پھر اس کو کہیں کہ بھائی جان اب آپ اس کو زکوٰۃ. اب یہاں پہ ایک اور پھر کویسچن ریز ہوتا ہے کہ ایک بندہ پوری نیک نیت ایمانداری کے ساتھ چلا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اور وہ جاتا ہے رستے میں اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے کہیں گر جاتے ہیں اس میں اس کی اٹینشن نہیں نیت نہیں وہ خالص نیت سے جا رہا تھا ادا کرنے کے لیے اب کیا اسے دوبارہ ادا کرنی ہے یا ہو گئی ہے؟ انما الاعمال بالنیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت نیت پر ہے. اس نے نیت کی تھی زکوٰۃ دینے کی ڈاکہ ہو گیا انشاءاللہ اس کی طرف سے ادا ہو گئی دوبارہ لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو دوبارہ بھی ادا کر دے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام جی. جی مظفر صاحب کیا سوال ہے, کیا پوچھنا جناب چاہیں؟ میری نواسی ہے 1 سال کی, تو وہ بیمار ہے, بہت کمزور ہے. ہم نے اس کے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں, ہر قسم کا ٹیسٹ کرایا ہے, لیکن کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی. لیکن وہ روتی رہتی ہے, اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کوئی باہر کا سایہ وغیرہ ہے یا پتہ نہیں کیا کیا, ایسے بات ہوتی, بخار نہیں اترتا اس کا. ٹھیک ہے جی تو کچھ فرما دیں تو مہربانی ہوگی آپ. کہ آپ ماشاءاللہ نانا جی ہیں تو بزرگوں کی دعائیں اللہ بہت قبول کرتا ہے. آپ اس کو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں روزانہ صبح شام, انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بچی صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح. میرے پاس ایک دوست آئے, کہنے لگے جی میری بچی ماشاءاللہ ایف کر رہی ہے, بہت ذہین بہت شارپ ہے, لیکن کچھ دنوں سے نا وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے. تو میں نے کہا اس کو ایف ایس سی کی سٹریس تھوڑی کم کروائیں تو رٹے مار مار کے دماغ خشک ہو جاتا ہے, ویسے ہی وہ سبجیکٹ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, تو تھوڑا اس کو ریلیکس کریں. کہتے جی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دم کر دیں. میں نے کہا جی آپ ان کے والد صاحب ہیں, دم میں بتاتا ہوں کریں آپ. صحیح ہے. میں نے ان کو کہا دعائیں لے کر دیں اور سورہ فاتحہ کا دم میں نے کہا. کچھ عرصے بعد کہتے ہیں بچی بہتر ہو رہی ہے, تو میں نے کہا آپ دم جاری رکھیں. وہ کہتے جی میرے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں, میں صبح شام دم کر دیتا ہوں بچی کو. تو میں نے کہا تو الحمدللہ, اور کیا چاہیے. دم کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے, فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے افراد والد والدہ بہن بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم بھائی کیا سوال ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ. سر یہ 2 سال پہلے میں نے کوئٹہ شہر سے کوئی دور تھوڑا گھر بنایا ایک, تو جیسے اس میں شفٹ ہوئے ہیں تو پہلے میں بیمار ہوا ہوں, ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے, اسٹینٹ ڈلوائے ہیں. پھر اس کے 2 مہینے 1.5 مہینے بعد جو ہے گھر والے بیمار ہو گئے, تو ان کو جو ہے کینسر کا مرض ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بچے بھی بیمار رہتے ہیں. اللہ یغفر اللہ لنا ولکم. تو ابھی کوئی وظیفہ آپ بتائیں تاکہ اللہ رحم کرے. جی مفتی صاحب. قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا کہ یہ گھر شفٹ کرنے کے بعد ان پر آزمائش آئی. تو اس میں گھاٹا قصور نہیں بھی ہو سکتا اور ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ گھر کی وجہ سے ہی یہ ساری آزمائشیں آئی ہوں. تو اللہ کی طرف سے کسی وقت بھی آزمائش آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں. یہ سپرسٹیشیس ہو گیا. ہاں جی, تو اس لیے اگر وہ گھر کو چینج کر سکتے ہوں تو چینج کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک کیس ایسا ہی آیا. ایک صحابی آئے, کہنے کہ اللہ کے نبی ہم فلاں جگہ رہتے تھے, ہمارے گھریلو افراد کی بھی کثرت تھی, ماشاءاللہ لہنیں بہریں تھیں, اور مال و دولت بھی وافر تھا. پھر ہم فلاں جگہ سے فلاں جگہ شفٹ ہوئے ہیں, تو جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں ہمارے افراد بھی کم ہو رہے ہیں اور مال و دولت بھی اڑ گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کی سلامتی کے لیے, ایمان کی سلامتی کے لیے, یہ نہیں کہ وہ جگہ منحوس ہے, اس کے عقیدے میں چونکہ یہ ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ اس گھر کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو, بدل لو. تو اس بھائی صاحب سے بھی یہی کرتا ہے کہ اگر ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا نا کہ اس گھر میں آنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو اس گھر کو چینج کر کے دیکھیے. اور اگر چینج نہیں کرنا ممکن تو اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز سے لگا دیں, مستقل چلتی رہے جب تک آپ کا مسئلہ برقرار ہے. روزانہ 1 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز سے چلا دیں اور خود بھی پڑھیں. بالکل صحیح, خود بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے. آپ کے لیے ایک اور کال ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہنا کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے مطلب سمجھ خود کو نہیں آتی مجھے کیا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں انزائٹی ڈپریشن ہے, تو جب کہ یہ مولوی حضرات کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہے. تو مجھے اس بات کی بڑی ٹینشن رہتی ہے. ویسے مجھے پریشانی تو اپنے گھر میں الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے تھی, یہ شاید وہی ڈپریشن ہے یا پھر واقعی کوئی جادو کا مسئلہ, تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جی مفتی صاحب. یہ آپ کو جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ جادو نہیں ہے. آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں نا, تو وہ آپ کے سارے دل کے ٹیسٹ کرا کے نا تو آپ کو میڈیسن ضرور دے گا. کہ آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو دے گا نا, تاکہ اس کی فیس کھری ہو, وہ بات بنے.
اسی طرح جب آپ جادو جنات کے ماہرین کے پاس جائیں گے تو وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ کہیں کہ جی آپ کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اس طرح تو ان کی اپنی ویلیو خراب ہوتی ہے, اپنا سٹینڈرڈ خراب ہوتا ہے. وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی آپ کے پاس آپ کے گھر میں 100 جن ہیں, آپ کی گاڑی میں بھی 70-20 ہیں, اور آپ کے جسم پر بھی اس وقت بھی 15-20 حملے ہو رہے ہیں. یعنی اتنا ہائپ اتنا وہ ڈرائیں گے آپ کو, جتنا خوفزدہ کریں گے اتنا ہی بزنس چلے گا. ٹھیک ہے. ابھی رات کی بات ہے, رات کی. ایک دوست کہتے ہیں جی ہماری بچی ہے تو اس کو کچھ پرابلم ہے, جینون ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بڑے معروف ادارہ اور بڑے معروف مفتی صاحب کو نے بتایا. انہوں نے کہا جی بچی پر ہے, سایہ ہے, 2.5 لاکھ روپے دیں دور کر دیتے ہیں. واہ, یہ رات کی بات ہے, یہ حقیقی بات ہے, یہ بزنس ہے. تو اس لیے بہن آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ پر جادو شادو ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا ڈپریشن, انزائٹی مومن مسلمان کی بیماری؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ پر جادو ہے, کوئی جادو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, وضو کریں, تو آپ کی سب انگزائٹی دور ہو جائے گی, ریلیکس ہو جائیں گی. ایک خاتون اسی طرح کی آئیں, کہنے لگی جی مفتی صاحب اللہ کی ہر نعمت میرے گھر میں موجود ہے, ہر نعمت, لیکن سکون ایک لمحے کا بھی نہیں ہے. پریشانی ایسے خام خواہ دکھی ہیں, خام خواہ بغیر وجہ کے دکھی ہیں, گھر میں دکھی پھرتے ہیں سار بندہ, تو نعمتوں کی برمار ہے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب نے ان کو کہا جی آپ نماز پڑھتی ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتی. ڈرامے دیکھ کے اس سے متاثر ہوئے تو وہ سین سارا لے کر بیٹھ گئے, فلمیں دیکھی تو وہ لے کر بیٹھ گئے, تو ایسے ہی خام خواہ اپنے آپ کو پریشان کیا ہے. مفتی صاحب نے کہا جی آپ کا علاج ہے لیکن آپ نے کرنا نہیں. انہوں نے کہا جی میں کروں گی, میں تو مصیبت میں پھنسی ہوں, اتنے ٹیسٹ کرائے ہیں, اتنے لاکھ روپے خرچہ ہو گیا ہے, کچھ بیماری ہو ہی نہیں ڈائگنوز, تو آپ مجھے علاج بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے کرنا نہیں, مجھے پتہ ہے میں کروں گی. پکا جب ہو گیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر سورہ بقرہ, اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو قرآن مجید کے اوپر سے پڑھ کر آپ نے نفلوں میں پڑھنی ہے. 2 نفل پڑھیں یا 4, سورہ بقرہ پڑھنی ہے, اور 8 دن کے بعد مجھے رپورٹ کریں کہ کیا صورتحال ہے. یقین مانیں ڈاکٹر صاحب, 8 دن کے بعد اس خاتون نے فون کیا اور وہ اتنی خوش, وہ کہتی جی ایسے لگتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے دنیا بھر کے خزانے آج ملے ہیں, میرے گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں, میری طبیعت فریش رہنی شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ تہجد نہیں چھوڑیں گی اور سورہ بقرہ کی تلاوت بھی نہیں چھوڑیں گی. تو ان بہن کے لیے بھی یہی ہے, مشکل لگے گا, لیکن اگر آپ اپنی بیماری کا حل چاہتی ہیں تو پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, تہجد کے ٹائم اٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لیں, تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہماری سیگمنٹ کی آخری کال ہے, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, میں نصیر بات کر رہا ہوں کھیوڑا سے. جی نصیر بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, یہ جو ہمارے 2 بینک ہیں, میزان بینک اور اسلامی بینک, جی کیا ان میں پیسے رکھنا جائز ہے سر؟ یہ کیا سود کا کاروبار کرتے ہیں یا شرعی کاروبار ہے؟ کیونکہ ابھی کافی ہمارے مفتی صاحب جو ہیں ان کے بھی اس پہ فتوے ہیں جی یہ جائز ہے, یہ سود نہیں ہے. تو کائنڈلی اس بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیں کہ ہم کیا کریں سر, ہم اس میں رکھیں یا نہ رکھیں, یا جو منافع ہمیں وہ دے رہے ہیں میزان بینک یا اسلامی بینک سیونگ اکاؤنٹ میں, تو کیا وہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ پلیز اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کے لیے ہمارے یہاں ایک کمیٹی بن چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جدید مسائل ہیں نا بینکنگ کے اور آن لائن بینکنگ کے, آن لائن بزنس کے, تو ان کا یہ سوال انہوں نے نوٹ کر لیا, انشاءاللہ وہ تفصیلی جواب دیں گے, وہ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا, آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ, اور بڑی سیر حاصل انداز میں آپ نے گفتگو بھی کی ہے, اور بڑے تفصیل کے ساتھ آپ نے سوالوں کے جواب دیے اور سمجھایا. اور قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک شارٹ بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو وہ پہلو ہیں, جو ڈائمنشن ہے, جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے سیلف کنٹرول کو بڑھانا ہے, اپنی چیزوں کو اچھا کرنا ہے, ان پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
پروگرام شان رحمت للعالمین کے اس بریک کے دوران ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد فیروز الدین شاہ کھگا صاحب نے. آپ شعبہ علوم اسلامیہ سرگودا سے وابستہ ہیں، پروفیسر ہیں، ماشاءاللہ مصنف ہیں. سر آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ اور بہت شکریہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک ہی دل اور اس دل کی ملکیت کونین کا تاجدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا احساس ہے ہر اس دل کے لیے جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں. بہت شکریہ جنید بھائی اس خوبصورت کلام کے لیے. ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شان رحمت للعالمین پروگرام میں. اور بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے معروف استاد مصنف کتب کثیرہ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے تشریف لانے کا. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. آپ انسانیت کے لیے کامل مکمل رہنما ہیں اور تا قیامت ہیں. زندگی کا کوئی ایسا فیس نہیں یا فریس نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انمٹ نقوش نہ چھوڑے ہوں. اسی میں آج معاشرے کو ایک پرابلم کا سامنا ہے اور وہ اینگر مینجمنٹ ہے یا اپنے جذبات کے اظہار کی جو وہ ہوتی ہے تسکین وہ کیسے کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو چیزیں فیس کی ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچاتے وقت اور لوگوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا. تو آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ آپ سے سوال سر یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ بدسلوکی کرتے ہیں اور بالخصوص جو اللہ کی بات کر رہا ہو، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کی بات کر رہا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بھی نکلتے ہیں، طائف کا سفر بھی کرتے ہیں اور اس دوران آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا رحمت للعالمین کا جو انداز ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس پر روشنی ڈال لیں تاکہ ہمیں دلوں کو تسکین بھی ملے اور رہنمائی بھی ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیا. یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت اہم ضرورت ہے. ویسے تو ہر دور میں ہی رہی ہے لیکن اسپیشلی جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے امتی ہوتے ہوئے بھی، میں خصوصاً آڈینس سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں اس حوالے سے نہیں جج کر رہے ہوتے کہ ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہمارے ایکشن سے جج کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک نان مسلم کو جانتا ہوں، اس نے باقاعدہ طور پر ایک مسلمان کو طیش اور غصے میں دیکھ کر کہا تھا، نعوذ باللہ یہ بات کرتے ہوئے بھی دل کپ کپاتا ہے، کہ اس نے کہا کہ تمہارے نبی بھی نعوذ باللہ ایسے ہوں گے. یعنی ہمیں اپنے رویے پہ بہت زیادہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جیسی حلیم شخصیت، آپ جیسے رحمت للعالمین کائنات میں دیکھے نہیں گئے، لیکن ہماری آپ کے ساتھ نسبت کے باوجود ہمارے رویوں میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا دین دیا کہ آپ نے قرآن مجید کے ریفرنس سے بھی، اپنے ارشادات سے بھی اور اپنی پریکٹیکل لائف سے بھی اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات سے بھی ہر حوالے سے ہمارے اندر ایک حلم، پیشنس، صبر، ٹالرنس، برداشت اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہا ہے. قرآن مجید سر فہرست کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ جنت تیار ہے کن کے لیے؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جتنی مشکلات آئی ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے اینگر کے اظہار کے لیے اور اپنے غصے کے اظہار کے لیے، اپنے اشتعال کے اظہار کے لیے بہت سارے ہم نے ایکسکیوزز بنائے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم ایکسکیوزز کہہ سکتے ہیں. حالات ایسے ہیں، معاشی جبر ایسا ہے، مشکلات ایسے ہیں، اکنامیکل کرائسز ہیں، یہ بہت ساری ہم نے اس کو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے اپنی کمزوری کو ہم نے ادھر ادھر کی چیزیں تلاش کی ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن معاشی حالات کو فیس کیا ہے، ہم نے اس کا 1000واں حصہ بھی فیس نہیں کیا ہے. پتھر بندھے ہوئے ہیں. آپ نے جس طرح سے سائیکلوجیکل جیسے آپ کو ٹارچر کیا گیا ہے، ہمیں تو اس حوالے سے عشر اشہیر بھی ہمیں فیس نہیں کرنا پڑا ہے.
آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا ہم نے اس کا کچھ حصہ بھی نہیں دیکھا ہوا. آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا ہم نے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں دیکھا ہوا. اور اس میں اسپیشلی جو آپ نے ایک بہت خوبصورت سیرت کا ایک عظیم پہلو اور روشن پہلو طائف کا سفر ہمارے سامنے رکھا ہے. وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جب بہت زیادہ آپ کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کی دعوت کے حوالے سے 20-22 قسم کے اہل سیر نے وہ حربے لکھے ہیں جو آپ کے سامنے ہرڈلز اور رکاوٹیں ڈالنے کے لیے مشرکین مکہ کی جو کیٹیگریز تھیں بڑی بڑی، نفسیاتی، جسمانی، زبان کے ذریعے، الزامات و اتہامات کے ذریعے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعوتی حکمت عملی کو چینج کرتے ہوئے اپنے فیلڈ کو چینج کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں محنت بہت ہو چکی، اب مکہ کے جو سراؤنڈنگز ہیں اور ان میں طائف کا علاقہ ہر حوالے سے ایک بڑا معروف علاقہ تھا، آب و ہوا کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تو آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے سرداران جو رد عمل دیتے ہیں، اہل سیر نے ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اگرچہ محدثین کے ہاں اس میں کچھ ذوف بھی بعض الفاظ میں پایا جاتا ہے، لیکن اہل سیرت نے جو خوبصورت پہلو لکھے ہیں وہ الفاظ سن کر بھی انسان حیران رہ جاتا ہے. ان میں سے یہ کہتا ہے کہ تیرے جیسے کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں غلاف کعبہ تار تار کر دوں. یہ کہتا ہے میں تو آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس صورتحال میں فرشتہ آپ کے سامنے آتا ہے، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین اطبقت. آپ کا اشارہ چاہیے، یہ 2 پہاڑ ہیں، طائف کی وادی بیچ میں ہے، میں اٹھاؤں گا اور ان کو اندر پیس کے رکھ دوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. یہ نہیں مانتے، مجھے نہیں جانتے، ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ واحد کی عبادت کرنے والے ہوں گے. ہمیں اس حوالے سے اسپیشلی علماء کو، دین کے داعیوں کو، دعوت دین کا کام کرنے والوں کو، اسلامی تنظیمات کے ممبرز کو ایک خوبصورت رہنمائی ملتی ہے. حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اپنی حکمت عملی اور پالیسی کے اوپر بھی نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے. ایسے نہیں تو ایسے کر لیں. بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہے اس چیز کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ پہلو ہے جب آپ کے پاس اسٹیٹس مین کا درجہ نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ویسا نہیں ہے جو ایک سربراہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی اسٹیٹ اور ریاست نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بھی جب کچھ بھی نہیں ہے تب بھی خیر خواہ ہیں، تب بھی اون کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. ان کو جو پتھر مار رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، انہیں اون کیا جا رہا ہے کہ میری قوم ہے. اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں. اللہ یہ آن کیا جا رہا ہے اور وہاں سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، خون کے رشتے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اب جب اللہ نے قوت طاقت دے دی ہے، اسٹیٹس مین بنا دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حنین کا موقع ہے، مال غنیمت آتا ہے، تو وہ تقسیم جب ہو رہا ہے تو ایک اٹھنے والا اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھاتا ہے، آپ کی تقسیم پر سوال اٹھاتا ہے. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا وہ پہلو ہے جو ایک بادشاہ کی حیثیت سے، ایک لیڈر، راہبر، رہنما کی حیثیت سے، کہ جب لوگ کھڑے ہیں کہ آنکھ کا اشارہ ہو تو گردن اڑا دی جائے، اس وقت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ نہایت آج کی ضرورت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں کھینچتا ہے. بے شک. کہ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ زفرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشت کے جا این جا است. کہ میں سر سے پاؤں تک جب آپ کا سراپا دیکھتا ہوں تو آپ کے سراپے میں ہر عضو مجھے اس بات کی جانب کھینچتا ہے کہ میں اسی ایک عضو کے اوپر لگا رہوں اور اسی ایک کی جو تفصیلات ہیں اس کو کھولتا رہوں. حلم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں سامعین کے لیے بھی چاہوں گا کہ سامعین حلم کے لفظ کو بھی ذرا سمجھیں. جی ضرور. بسم اللہ. اس سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کے اندر جو حلم کا پہلو ہے وہ سامنے آئے گا. حلم جس کی متضاد جہل ہے. ہم بالعموم علم کے جو متضاد ہوتا ہے وہ جہالت کہتے ہیں. علم کا متضاد حقیقی جہل نہیں ہے. جہل یعنی جہالت جو ہے وہ حلم کی ضد ہے. اور حلم کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عقل کو ظاہر کریں.
حلم وہ خصوصیت ہے، حلم کا بعض حضرات نے لغویین نے معنی لکھا عقل، لیکن عقل نہیں ہے، عقل کو بڑھانے والی اور عقل کو کے ذرائع کے طور پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو حلم کہتے ہیں۔ تو اب قرآن شریف کہتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بالکل صحیح، کہ جب ان کا جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو یعنی جو ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، تو یہ لوگ عقل سے کام لیتے ہوئے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیم تھے۔ یہاں پہ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں، الفروق اللغویہ وغیرہ جو بڑے بڑے ماہرین لغت ہیں ان کی کتابوں میں یہ فرق لکھا ہوا ہے کہ غصے کو جو پی جانا ہے، غصے کو پی جانا اور حلم، اس میں کیا فرق ہے؟ جی، تو علماء نے لکھا ہے کہ غصے کو جو پی جانا ہوتا ہے اس کے اندر تکلف ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بات ہوئی یا کسی نے آپ کو گالی دی، آپ ہائپر ہوئے، ہائپر ہونے کے بعد اب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ پی رہے ہیں، یعنی آپ کو بڑی مشکل ہو رہی ہے اس کڑوے گھونٹ کو پینے میں، دبانا۔ تو یہ تحمل سے ہے، یعنی تکلف ہے اس کے اندر، بڑی برداشت آپ کر رہے ہیں۔ برداشت فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تو آپ بوجھ اٹھا کر اپنے آپ کو دبا رہے ہیں۔ لیکن حلم جو ہے وہ عقل کی وہ مثالی صورت ہے کہ جب انسان کو فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کی بجائے انسان اس کو ایبزارب کرتا ہے اور اس کی عقلی جو پیش منظر ہے اور پس منظر ہے اس کو سامنے رکھتا ہے کہ اگر میں نے اس ہائپرنس کا مظاہرہ کیا تو مجھے اس کے کیا عواقب اور کیا نقصانات اور کیا کانسیکوینسز بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اور اگر یہاں میں نے کیا ریئیکشن دینا ہے، یہ سوچ کا پیدا ہو جانا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجع بن قیس کو غالباً یہ کہا تھا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، الحلم والانات۔ ایک حلم ہے یعنی بردباری جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ایک انات ہے یا انات ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے فوری طور پر کرنا ہے اس کو موقوف کر لیں اور وہ کچھ بعد میں کر لیں، تاخیر سے کر لیں، اس کو موقوف کر دیں۔ تو یہ دونوں قریب قریب لفظ ہیں، تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اب جو سوال کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سٹیٹس مین نہیں تھے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ برداشت کر لیں چیزوں کو، لیکن جب قدرت ہو تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان کو قدرت ہو کہ وہ کسی سے انتقام لے سکتا ہو تب انتقام نہ لینا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے اور بڑی معروف ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں اپنے مد مقابل کو بچھاڑ کر رکھ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے حقیقی الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو غصے کا عالم آئے تو اس وقت اپنے نفس پر، اپنے نفس ناطق پر، اپنی عقل پر، ہوش و حواس پر قابو رکھے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان تو ہے ہی وہی کہ جو اپنے حواس پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آگے کی چیزوں کو کون سمجھنے والا تھا، لہٰذا عقل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین درجے پر تھی۔ جس کی عقل کامل ترین درجے پر ہوگی وہی جو ہے وہ سب سے افضل بھی ہوگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ افضل ہیں اس لیے آپ کا حلم یعنی آپ کی عقل بھی کامل ہے۔ تو یہ جو حنین کا واقعہ ہے، اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سطوت اور قوت اور قدرت حاصل ہے، تو یہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے۔ واقعتاً آپ نے زبردست اشارہ کر دیا ہے۔ حنین کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن اور بنو ثقیف جو طائف کی وادیوں سے پہلے جن کے قبیلے آباد تھے، تو انہوں نے بڑی کاوش کی کہ کیوں نہ ہم سارے مل کے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے اوپر دھاوا بول دیں۔ جب انہوں نے دھاوا بولا تو ان کو شکست ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 لوگ تھے، جن میں سے 2,000 فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جب یہ لڑائی ہوئی تو وہ جو 2,000 تھے نو مسلم وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر تو خوب دھاوا بل گیا ہے، یلغار ہے پوری، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 9 مسلم تھے، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو پکارا، مہاجرین کو پکارا، اپنے جتنے حلیف تھے، ساتھی تھے، ان سب کو پکارا، تو اس پکار پر سب نے لبیک کہا۔
تو پھر ایک دفعہ جڑ گئے. جب جڑے تو ایسا ذوق جہاد پیدا ہوا اور ایسی قوت اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ دشمن کو شکست ہو گئی. اچھا اس شکست کی خاص بات یہ ہوئی کہ بہت زیادہ مال غنیمت حصے میں آیا. صحیح. ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے، سینکڑوں کی تعداد میں جتنا شدید مال کا تھا اتنا نواز دیا گیا. 600 تو قیدی کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو سارا مال غنیمت تھا، غنائم کا مال تھا، یہ جعرانہ کے مقام پر رکھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہو کر وہاں تشریف لائے اور تقسیم بڑی عجیب فرمائی کہ جن لوگوں نے ہر مارکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر اسلام کا ساتھ دیا، انصار، ان کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم دیا. 1 2 اونٹ، 6 اونٹ دے دیے، نومینل بس دے دیا. اور جو لوگ مہاجرین تھے مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہاں پہ میں سامعین کے سامنے ایک اصطلاح کا استعمال کروں گا اور وہ ہوتی ہے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب مصارف زکوٰۃ میں سے ایک طبقہ ہے. یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے دل اسلام کی جانب مائل ہو رہے ہیں، ابھی پورے طور پر اسلام کی جانب مائل نہیں ہوئے، اگرچہ ظاہری طور پر وہ اسلام بھی لے کے آئے ہیں لیکن ابھی خدشہ ہے کہ ان کے دل ابھی پکے نہیں ہوئے اسلام پر. سمپل کہہ رہے ہیں ان کا ذہن بن رہا ہے، تو ذہن پکا کرنے کے لیے تو سرکار یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جب ان کو مسلمان پیسے دیں گے تو ان کے دلوں کے اندر ان کے دل موہ لیے جائیں گے اور اسلام کی جانب مائل ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حلیم تھے، بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے. تو اس حکمت کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خوب غنائم کے مال میں سے حصہ دے دیا. کچھ صحابہ کرام جو انصار میں سے تھے وہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گیا کہ یہ تو درست تقسیم نہیں ہو رہی، یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا. تو صحابہ نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. نوجوان قسم کے جو نئے نوجوان قسم کے صحابہ جو ماشاء اللہ صادقین مخلصین پرانے حضرات تھے، ان میں سے تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. لیکن جو نو مسلم جن کے میں نے ابھی بات بھی کی ہے، ان کے اندر ذہنوں میں کچھ وساوس پیدا ہوئے. تو یہ وسوسے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر میں انصاف نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ تو حضرت سعد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چھپر پر جتنے بھی انصار ہیں صرف انصار کو جمع کر دیں. انصار کو جمع کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی، وضاحت پوچھی کہ کوئی اس میں اور تو نہیں ہے اس مجمع کے اندر انصار کے علاوہ؟ تو کہا کوئی نہیں ہے. تو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے انصار کی جماعت، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ مال غنیمت لے کر جائیں اور تم لوگ اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر جائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر کسی بھٹ سے دنیا کے سارے لوگ گزریں اور ایک بھٹ سے انصار کی جماعت گزرے تو میں انصار کے ساتھ ہو کر گزروں گا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، مال کی کثرت کے لیے دعائیں کی اور پورا خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ بڑا عجیب و غریب پڑھنے والا ہے. اور جب یہ خطبہ ارشاد فرما لیا تو روایات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان صحابہ کرام جنہوں نے یہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ باتیں کر دی تھیں، ان کے آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. یہاں ڈاکٹر صاحب کتنی یعنی حلم کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قدرت تھی کہ میرے فیصلے کے اوپر کون ہے جو چون چراغ کر رہا ہے، آج کے بعد ہمارا اس سے کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں ہوگا. ہم یوں کہہ سکتے تھے. پراؤڈ مومنٹس ہوتی ہیں، فخر کے اندر انسان بھول جاتا ہے اپنوں کو بھی، اپنوں کو قربانیوں کو بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ جب آپ پر کوئی پھپتیاں کسی جا رہی ہوں، آپ کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو تو آپ صبر سے تحمل سے کام لیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا رشتہ داروں میں بعض اوقات لوگ ایک دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں تو طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اگنور کر دیا جائے، بلکہ ان کو بلا کر ٹیبل ٹاک کی جائے
ان کو کلیئر کیا جائے، اپنے باتوں کی حکمتیں اور جو اس کے جو مقاصد اور مسائلے ہیں ان کا اظہار کیا جائے، اور کون ہے جو سمجھدار ہو اور وہ بات کو سمجھ نہ پائے۔ بالکل صحیح۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم پر جو باتیں کی گئیں اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حلم کا اظہار اس کے اوپر فرمایا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، دل کرتا ہے یہ دل نشیں تذکرے سنتے رہیں، زندگی بیتتی رہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے ایلیبوریٹ۔ اچھا سر جی، مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، انسان اپنے گھر والوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیرت مند تو دنیا میں آ ہی نہیں سکتا کوئی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، ہماری جو والدہ ہیں، ان کے اوپر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ظاہر تکلیف بھی پہنچتی ہے، مومنوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج بھی جب وہ واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز میں اسے کھولا تھا، ان کی تصدیق کی تھی، آیات نازل کی، وہ ایک الگ ہی احساس ہے ان کا۔ لیکن مجھے یہاں جاننا ہے، چونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کرم کر دیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خامد گھر کی عزت کے معاملے میں غیرت اور پھر حلم، اور جنہوں نے یہ کیا تھا سب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وحی کے ذریعے بتانے پہ قادر بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے پہ بھی قادر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے نازک موقع پر جو اسوہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہمارے ناظرین کے گوش گزار کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیا ہی خوبصورت ایک پہلو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے، آپ کی فیملی لائف میں اور خصوصاً میریٹل لائف میں حیثیت شوہر آپ نے جس حلم کا مظاہرہ کیا، میں یہ چاہوں گا کہ شارٹلی ذرا پس منظر بھی سامعین کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ جب لوگ مایوس ہو گئے کہ اس ابھرتی ہوئی اسلامی تحریک کو، دین اسلام کو کسی بھی طرح سے دبایا نہیں جا سکتا ہے، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے جو فیملی سسٹم ہے اور جو ان کا ایک خاندانی نظام ہے اور گھر کی چار دیواری ہے، اس کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کے دور میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی گہری سازش ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، ان کے اوپر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے تہمت لگا دی۔ صفوان ابن معطل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جڑ کے، جیسے بھی اس کی ایک سازش تھی، وہ ایک تفصیل حدیث کے اندر اس کی موجود ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جب تہمت لگا دی گئی تو ایک واقعہ تھا، باقاعدہ بڑا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، اس کو پھیلا بھی دیا گیا، اور آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اس پروپیگنڈا کی نوعیت ایسی تھی کہ بعض سادہ لوگ صحابہ بھی اس بات کو آگے بیان کرنے لگے تھے۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے عفیفہ کائنات کی عفت اور طہارت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم باتیں کر رہے تھے اس وجہ سے تم سب پہ عذاب آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے جو حلم کا مظاہرہ کیا ہے، سر نے بہت خوبصورت وضاحت کی، ایسی رضانت، ایسی متانت کہ غصہ دلانے والے عوامل آ رہے ہوں، لیکن آپ خوب سوچ سمجھ کے کمال عقل کے ساتھ رد عمل دے رہے ہوں، اسے حلم کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ ایک شوہر بھی ہیں، آپ ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھی ہیں، آپ ایک ریاست کے سربراہ بھی ہیں، جی سر۔ تو یہ ساری حیثیتیں ساتھ لے کے چلنا، اور آپ ایک لحاظ سے چیف جسٹس بھی ہیں اور فیصلہ بھی آپ ہی نے کرنا ہے، رول ماڈل بھی ہیں، رول ماڈل بھی ہیں، موٹیویشن۔ یہ سارے پہلو ہیں۔ پھر ایک انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے حوالے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک وابستگی اور جذباتی تعلق یہ بھی پایا جا رہا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے کمال حلم کا مظاہرہ کیا جس سے عدل و انصاف کے تقاضے بھی مجروح نہ ہوں۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بس تم باتیں کر رہے ہو، میری اہلیہ تو بالکل پاک دامن ہے، حالانکہ آپ جانتے تھے، لیکن جو ظاہری انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں وہ گواہ تو پیش نہیں کر سکے اس کے اوپر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کنسلٹیشن بھی لی، قریبی رشتہ داروں سے پوچھا بھی، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے آپ کی عفت اور پاک دامنی کا، سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا اظہار کرنے کے لیے
کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا, آپ کی لونڈی سے پوچھا سیدہ عائشہ سے کہ عائشہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سسر ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی کونسلنگ رہی ہے مسلسل, اور مسلسل رابطہ رہا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اثناء میں شدید پریشانی کی زندگی بسر کرتی رہی ہیں, حتیٰ کہ ایک دفعہ یعنی اتنی خوبصورت مجلس ایسے انداز کے اندر جاری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں عائشہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی طرف دیکھتی ہیں, خاموش. ماں جی کی طرف دیکھتی ہیں, خاموش. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں کیسے ان کا دل پھٹ رہا ہوگا یہ سن کے کہ میں بہت پریشان, مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کہوں. آخر کار میں نے سوچ سوچ کے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. غم کے ان لمحوں میں اے میرے مولا, جب ماں بھی خاموش ہے, باپ بھی خاموش ہے, شوہر نامدار تشریف فرما ہے, میں اپنی صفائیاں نہیں دینا چاہتی, میرا معاملہ تیرے سپرد ہے, اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اوپر جس حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, برداشت کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں وہ امت کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے اور بہت عظیم اسوہ ہے. حتیٰ کہ میں نے تو ایک مقام پہ پڑھا کہ جو علماء اللہ کے نبی علیہ السلام اس اسوہ سے واقف ہیں, ہمارے ایک بزرگ عالم تھے, میں ان کا اس وقت نام بھول رہا ہوں, شاید سر کو یاد ہو, ان کے اوپر ایک الزام لگا دیتا ہے شخص, کہتے ہیں کہ آپ تو ناجائز اولاد ہیں. اچھا, اب یہاں جذبات کا امتحان ہوتا ہے. تو اپنی مسجد کے نمازیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میرے باپ کے نکاح کے گواہ یہ بیٹھے ہوئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عدالتی تقاضے بھی پورے کرتے ہیں, اخلاقی تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں, شرعی سارے کے سارے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں, اور کمال حلم کے ساتھ اس صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو میری پاک دامنی اور عفت کے بارے میں بتائے گا, لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن اتار دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں مبارکہ اتاری, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو واقعہ افک کے ذمہ داران ہیں, بہتان کو جنہوں نے گھڑا ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے. یعنی ظاہری طور پہ تمہارے اندر شامل ہیں, حقیقت میں تو وہ منافق ہیں, بظاہر تمہارے اندر شامل ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم, اسے بھی تم اپنے حق کے اندر برا نہ سمجھو. یہاں سے بھی ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں, اہل ایمان یہ اللہ پہ امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ ان برے حالات سے بھی ہمارے لیے کوئی خیر کا پہلو نکال دے گا. اس معاملے میں بھی اللہ نے کہا اسے تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو. اور واقعتاً نہیں اللہ تعالیٰ نے امام کائنات علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی پاک دامنی بیان کر کے قیامت تک کے لیے ان کی عفت پہ مہر تصدیق ثبت کر دی, اور جو ان کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنے والے ہیں ان کی منافقت کی طرف واضح طور پہ قرآنی آیات نے اشارہ کر دیا. اور آپ علیہ السلام نے کمال صبر سے, تحمل سے سارے تقاضوں کو ساتھ لے کے چلتے. بہت خوبصورت. نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل اور اس کے سچے سیرت کے موتی ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد آپ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سچے موتیوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو, سر آپ بات کر رہے تھے تو میں چاہتا ہوں اسے کمپلیٹ کر لیں, تو پھر میں سر جی وہ واقعہ عفت کے حوالے سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت و عفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اس میں اور بہت سارے پہلو سیکھنے کے ہیں, اور اس میں ایک بہت خوبصورت پہلو وہ رویہ ہے جو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنایا تھا. آپ کے ایک کزن تھے, خالہ کے بیٹے سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بنیادی طور پہ تو یہ ساری سازش منافقین کی تھی, لیکن کچھ سادہ لوگ مسلمان پروپیگنڈے کی شدت کی وجہ سے اس سے متاثر ہو گئے. تو ان میں سیدنا مصطح کا نام بھی آتا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی بیٹی ہیں, معزز خاندان ہے, کاروباری شخصیت ہیں,
پیغمبر کی اہلیہ ہیں، ام المومنین ہیں. اور پھر خاندان ایسا ہے کہ جناب صدیق کہتے ہیں واللہ ما قیل لنا ھذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام. جب ہم دور جاہلیت میں تھے ہماری فیملی پہ تو تب کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی، اور آج مسلمان ہونے کے بعد میری بیٹی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو جناب مصطح کو فائنینشلی ساری سپورٹ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. غریب رشتہ دار تھے، کزن تھے، پوری کفالت کر رہے تھے. تو غصے میں کہا اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ کی قسم اٹھا لی کہ کچھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جن پہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے ان کو فراخی دی ہے وہ ایسی قسمیں نہ اٹھائیں کہ رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو دیں گے نہیں. یہاں پہ یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں. اللہ کرے یہ میرے اور ہم سب کے دل میں اتر جائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یعنی چاہیے کہ معاف کر دیں، اور صرف معافی نہ کریں. صفح ایسی معافی کو کہتے ہیں کہ آپ سزا بھی معاف کرنے کے بعد پھر پوری زندگی اس کے سامنے تذکرہ بھی نہ کریں. بالکل صحیح کہ میں نے فلاں موقع پہ تجھے معاف کیا تھا. معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بہت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کہا کہ اللہ ہم کیسے نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں معاف کر دے. کہا آج کے بعد مصطح جو خرچ دیتا تھا اس میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ماشاءاللہ بہت عالیشان اسوہ ہے ہم سب کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے سر جی ہم یہ سنتے ہیں اور بزا اوقات کہیں پڑھا بھی ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہیں اور آپ اسٹیٹس مین بھی ہیں، آپ کے پاس قوت اختیار بھی ہے. وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوِ اطہر پر اپنی چادر سے کھینچتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اس حوالے سے کہ کس طرح یہ معاملہ ٹیکل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے، برتباری ہے وہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ کا ریئیکشن جو ہے میں چاہتا ہوں سیرت کے حوالے سے وہ بیان کیجیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم اشارہ آپ نے کیا ہے. میں سامعین تک اس واقعے کو پہنچاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نے آ کر باقاعدہ ایک اپنے جو چادر تھی، غالباً نجران کا تھا اور نجرانی چادر تھی جس کے حاشیے بڑے سخت تھے، تو وہ گلے میں ڈال کے ان کو کھینچا. اللہ اکبر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نفیس نہیں بلکہ انفس تھے، بڑے ہی نفیس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر سرخ رنگ کے نشان پڑ گئے اور بہت تکلیف ہوئی. صحابہ کو اس بات پر بھی بڑا جلال آنے لگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعہو روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے مال میں سے مجھے بھی تو کچھ دیں. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ وہ جو اس نے حرکت کی اس کے اوپر کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر نواز کر بھیج دیا. تو یہ اصل میں حلم اور بردباری، صبر، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال تھی. آج جب کہ معاشرے کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انتقام لینے کی روش پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ آپ انتقام نہ لیں اور کسی سے بھی بدلہ لینے کے اندر تھوڑی تاخیر کریں. الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ تاخیر کر لینا انتقام کے اندر یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور عجلت اور جلد بازی کے اندر ریاکٹ کر دینا یہ شیطان کی طرف سے ہے. صحیح. تو یہاں پہ اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے یہ چیز بڑی اہم ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، ایک بڑی معروف روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ بولا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. اس نے کہا کوئی اور نصیحت فرما دیجیے. بڑی لمبی چوڑی ہونی چاہیے. ہاں جی. تو فرد مرارا، آپ نے 3 دفعہ اس کو یہی کہتے رہے. اور ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں ہی بس داخل کر دے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب فلک الجنہ. اللہ
تم غصہ نہ کیا کرو تیرے لیے جنت ہے. سر جو روایت پیش کر رہے تھے اس میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے. میں چاہوں گا وہ بھی ضرور میں آپ کی طرف ہی آنے لگا تھا. جی کہ جب اس صحابی نے بار بار پوچھا اور آپ نے بار بار یہی کہا لا تغضب، تو صحابی کہتا ہے ففکرت فیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتا رہا کہ اللہ کے پیارے نبی نے مجھے بار بار ایک ہی وصیت کیوں فرمائی، غصے میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا. یہ بہت قابل غور الفاظ ہیں. بالکل صحابی تو سوچتے تھے نا اللہ کے پیارے نبی السلام کی ایک ایک بات پہ. فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہتے ہیں میں نے جب سوچا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ غصہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان ساری برائیاں کر بیٹھتا ہے، قتل کر بیٹھتا ہے، طلاق دے بیٹھتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دو اس کے والدین کے سب بدسلوکی 20 سال کے تعلقات پہ یوں ایسے ان کو قطع کرتا ہے کہ انسان سب کچھ بھول ہی جاتا ہے. بالکل صحیح. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے شیخ صاحب یہ جانا ہے یا آپ سے سیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے دوران آپ کو جو مشکلات پیش آئیں آپ نے کیسے فیس کیا، کیسے ٹیکل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اوپر جب وار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے سہا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بطور حکمران تھے تو آپ کے انصاف پر جب بات کی گئی، آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی گئی، اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کمی بیشی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس انداز میں ڈیفائن کیا اور بتایا لوگوں کو. اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے جب اس کے مخالف صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، چچا، آپ کے تایا، آپ کے رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد آپ کے خلاف کھڑے ہیں اپوننٹ سائڈ پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو پائے ثبات تھے وہ کس طرح سے، اور اللہ کے رسول، اب میں ابو لہب کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبر ہونے کے ناطے کئی سارے معاملات، رشتہ داریاں چونکہ سارے مکہ کی تھیں آپس میں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ میرے خلاف کھڑے ہیں تو پھر اس موقع پہ انسان کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے معاملات کو. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت ایک پہلو ہے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا. جیسے کہتے ہیں نا کہ مخالفت تو کوئی بھی کرے تو انسان کو اس سے ایک تکلیف تو ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کو جو تکلیف ہوتی تھی اس کی کیفیت اللہ نے جو قرآن میں نقشہ کھینچا ہے اہل سیرت کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ دل کے حالات جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو یہ باتیں بناتے ہیں آپ کے سینے میں اس سے تکلیف ہوتی ہے، سینے میں ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے. آپ علیہ السلام دل کے اندر بہت اس کی تکلیف محسوس کرتے تھے، بحیثیت انسان ایک بڑا بوجھ بھی محسوس کرتے تھے، آپ پہ یہ ساری چیزیں گراں گزرتی تھیں. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے ٹیکل کرنے کا ایک سب سے خوبصورت انداز میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو نامکمل ہے اگر اس کو ایڈ نہ کیا جائے. جی ضرور. حلم، صبر، انات، ٹھہراؤ، ہم جو کچھ بھی اخلاقی ارتقاء کی بات کر لیں اور خوبیوں کی بات کر لیں، ان سب کا منبع اور مصدر اللہ پہ ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جب آپ علیہ السلام پہ سخت پریشانیاں تھیں تو اللہ رب العزت نے اسی اسنا میں بھی آپ کو یہی حکم دیا تھا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. پھر بتا بھی دیا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ رات کو اٹھنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اللہ پہ امیدیں رکھنا، کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دینا، یہی نہیں کہ سارے میں نے بدلے یہاں سے لے کے جانے ہیں، اور آخرت پہ نظر اور اللہ کی طرف سے جو اس کا ریوارڈ ملنا ہے. یہ وہ تصورات ہیں جو انسان کے اندر نفسیاتی طور پہ اور اس کے وین کے اندر صبر، برداشت، حلم اور حوصلے کا مادہ پیدا کرتی ہے. تو آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں ایک طرف ابو لہب ہے، اور ابو لہب تو ایسا کردار ہے، واحد یہ کردار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نومینیٹ کر کے اس کی مذمت کی. بالکل ایسے. اور صرف یہی نہیں، اس کی وائف کا بھی یہی کردار تھا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو آپ علیہ السلام نظر انداز کرنے سے ہی کام لیتے تھے. چشم پوشی، نظر انداز، صرف نظر، برداشت، حوصلہ، رشتہ دار ہے، بڑا ہے. اور جب آپ ایسے کرتے ہیں تو ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے، اگر ہم اس کو سوچ لیں
تو ہمارے اندر یقیناً صبر کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی. آپ اللہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کو پارٹنر بنا لیا. آیا تھا نا ایک شخص اور اس نے کہا ان لی قرابہ, میرے رشتہ دار ہیں. یہ ہم سب کو شکوہ ہوتا ہے بعض دفعہ, ایک معاشرتی سلگتا ہوا ایشو ہے. اصلہم ویقطعوننی, میں جڑتا ہوں وہ ٹوٹتے ہیں. واعطیہم ویحرموننی, میں ان کو دیتا ہوں وہ مجھے کبھی کچھ نہیں دیتے, ہمیشہ محروم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. واصفح عنہم او احلم عنہم ویجہلون علی, میں ان کی غلطیاں برداشت کرتا ہوں, مجال ہے کہ میری کبھی کوتاہی وہ برداشت کر جائیں, ہمیشہ ضد پہ رہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کو گارنٹی دی تھی, اور یہی یقیناً آپ کو بھی اسی گارنٹی کے اوپر اس سے بڑھ کے, سب سے بڑھ کے یقین و ایمان تھا. اگر تو ایسے ہی کر رہا ہے, انک اذن تصفہم المل ولن یزال لک من اللہ ظہیر علیہم, اگر میرے صحابی ما دمت علی ذالک, بشرطے کہ تو اس کے اوپر باقی رہے. شروع میں جو تمہید باندھی تھی حلم کے اگینسٹ, جی, تو یہ تو وقتی طور پہ ہم تکلف کے ساتھ ایک برداشت کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے یہ شرط لگائی اگر تو اس کے اوپر قائم رہے تو وہ ذلت سے دوچار ہو رہے ہیں, اور اللہ تمہارے ساتھ تمہاری مدد میں لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب تک تو اس رویے وقت اختتام کی طرف گامزن ہے, اور میں آپ ہی کی طرف آنے لگا تھا. یہ تو رشتہ داری کا ماشاءاللہ ایک پہلو, دل تو نہیں کرتا ہے لیکن حالات اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے ہیں, غزوہ میں شہید بھی کر دیا گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. آپ نے ان کو بڑا دل کے قریب پایا ہمیشہ. تو جب ان کی شہادت اور اس کے بعد وہ جو شہید کرنے والا وہ اسلام قبول کرتا ہے, تو یا جب اس پہ آپ کو فوقیت ملتی ہے, وہ تھوڑا بیان کر دیں مختصر اختصار کے ساتھ. جی, یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں کیا ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا سید الشہداء کا لقب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑا شجاعت کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور ایک بہت بڑا نام تھا. تو یہ جو وحشی بن حرب تھا, یہ غلام تھا, اور اس نے آ کر پیچھے سے وار کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا, نیزہ مارا, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ ہی گر پڑے, اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید بھی ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے اوپر بڑا افسوس تھا. لیکن جب وحشی بن حرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لے کے آئے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا, ان کو معاف بھی کر دیا. صرف اتنی بات کی کہ ظاہر ہے کہ اصلاً چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر تھے, تو اصل مقصد جو تھا وہ تو انسانیت کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا تھا. اس کے لیے جو بھی مشکلیں برداشت کرنی پڑے, اس کے لیے جو بھی نقصانات ہو جائیں, اصل مقصود ان کا یہ تھا. اس لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی وہ تصویر تھے. اور گویا دشمنی, موت, زندگی, دوستی, سب تعلقات کی بنیاد تو وہی تھی. من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. شیخ صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا, تو میں یہ عرض کروں کہ اب وہ جو وحشی بن حرب تھے, لیکن جو انسانی طبیعت تھی اس کا بھی تو ایک خاص انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ اے وحشی, میرے مجلس میں تم مت آیا کرو, میں تمہارا چہرہ دیکھوں تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں, لیکن as far as اسلام is concerned وہ تمہارا قبول ہے, اور جاؤ, معافی مل گئی. بہت خوبصورت پہلو ہے اس میں, بہت ہی عظمت کا پہلو ہے, اور یہی ہمارے دین کی خوبی ہے کہ ہمارا دین انسانی فطرت کے مطابق ہے. مثلا دیکھیے, معاف کر دیں یہ شرعی تقاضا ہے, درگزر کر دیں شرعی تقاضا ہے, اپنے دل کو صاف رکھیں یہ شرعی تقاضا ہے, دل میں کینہ نہ رکھیں یہ شرعی تقاضا ہے. لیکن بہت سارے لوگ بھی بعض دفعہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں یہ کوشش تو کرتا ہوں لیکن میرے دل میں ایک ملال اور تکلیف کی کیفیت یا ایک یاد سی اور ایک زخم سا انسان کے دل میں رہ جاتا ہے, کسک سی رہ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر یہ حسن پایا جاتا ہے کہ آپ اس کلک اور کسک کی بنیاد پہ کوئی غیر منصفانہ رد عمل نہ دیں, کینہ اور انتقام کا جذبہ نہ رکھیں, لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے وہ کسک باقی رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہی خوبصورت پہلو ہے اس سیرت میں سے کہ آپ علیہ السلام نے واشی سے یہ کہا تھا, هل تستطيع ان تغيب وجهك عني,
वाशी क्या इतना काम कर सकते हो कि आप मेरे सामने ना आया करें। तो वैसे आपने उसका इस्लाम कबूल कर लिया है और अहले सियर ने उसको सहाबा में शामिल किया है बाकायदा तौर पर। और फिर वाशी की अजमत भी देखिए कि उसने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी इस्लाम को चचा को शहीद किया है ना, तो अब काफिरों को भी कोई बड़ी शख्सियत ही मान ली है। और फिर मुसलमा को उसने खात्मा किया कि शायद अल्लाह उसके बदले पे डाका डालने वाले बंदे। उसने नबूवत पे डाका डाला, मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा। आपने ये जो गुस्से को कंट्रोल करने की बात की थी, या क्या कहना चाहिए कि मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट की बात की थी, मुझे इस पर सीरत का एक बड़ा अजीब पहलू रिवायत की सूरत में याद आ रहा है, मुनासिब मालूम होता है कि उसका भी जिक्र किया जाए। एक नौजवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था और उसने एडल्ट्री, ज़िना की इजाज़त चाही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे जैसा कोई आज का बड़ा होता तो पहले तो उसको दो चार सुनाता कि तुम्हारी हिम्मत या जुर्रत कैसे हुई है, डांट टपट होती। लेकिन पहले तो उस नौजवान को बोलने की हिम्मत ही ना होती। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गुंजाइश भी दे रखी थी कि लोग अपनी बात भी आके कर सकते। छोटा सा सवाल, फिर आप बात कंटिन्यू कीजिएगा कि क्या उलमा ने ये बैरियर खुद बना रखे हैं कि लोग उलमा से आने की जुर्रत नहीं करते, सवाल करने की, खुल के बात करने का तकाजा नहीं होता उनमें? ये क्या कोई है कुछ दायरे तो ऐसे हमारे अंदर है? इसमें सर मैं ये समझता हूँ कि हम कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सब उलमा के साथ ये मामला है। बाज़ दफ़ा तो बाज़ उलमा का वाकई कुछ रद्द-ए-अमल ऐसा सख्त होता है कि नौजवान हेजिटेंट रहते हैं और खुल के अपने दिल की बात गैप तो है ना, और ये जनरेशन गैप खत्म करना, जनरेशन गैप उलमा को भी ख़त्म करना चाहिए और घर के जो वालिदैन हैं उनको भी तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि उलमा के पास लाया करें अपने बच्चों को। हाँ जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना दोनों तरफ से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एंगर मैनेजमेंट के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बजाय ये कि डांटने के, तंबीह मज़ीद करने के, आपने कहा कि अगर आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ इस तरह हो तो आप कैसा महसूस करें। जी, तो ये कितना कमाल की बात है कि सिर्फ उसको बर्दाश्त नहीं किया, हिल्म का मुजाहरा किया, बल्कि डाइजेस्ट करके उसको उसके असरात के मुताबिक समझा के उसको एक तस्वीर उसके सामने रख दी। बिल्कुल सही। तो उसके लेवल पे जाके उसको समझाया। इसमें सर एक बड़ी और खूबसूरत चीज़ है, आपकी इजाज़त हो तो उसको मैं ऐड करूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को अपने करीब किया, उसके ऊपर अपना दस्ते मुबारक रखा। तो फिज़िकली प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, अपनाइयत, इससे भी इंसान पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर उसको रैशनली भी डील किया, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, अपनी माँ खाला के लिए पसंद, इमोशनली भी इसमें डीलिंग आ रही है। और फिर आपने उसके लिए दुआ भी फरमाई। बिल्कुल सही। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, या अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, जो गलतियाँ इसकी होगी माफ़ फरमा दे। और असर ये होता है कि रावी कहता है फ़मा कान यल्तफ़ितु बअदु, वो नौजवान बुराई करना तो दूर की बात है, कभी किसी को बुरी निगाह से उठा के उस तरफ नज़र भी नहीं किया करता था। सुभान अल्लाह, ये कमाल का उसवा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं चाहता हूँ आप अपने अपने अंदाज में खूबसूरत चीज़ें हैं, आप दरिया को कूज़े में बंद कर सकते हैं, दोनों पर्सनैलिटीज़। तो आप एक मिनट के अंदर इसको अपनी एक स्टेटमेंट दे आपकी इजाज़त हो, एक मिनट के अंदर मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एंगर मैनेजमेंट की बात हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हमें खुलासा ये मिलता है कि इंसान के अंदर हौसला, सब्र होना चाहिए। सब्र की वो किस्म जिसमें आपको गुस्सा दिलाया जा रहा हो और आप गुस्से में ना आ रहे हों, और जैसे सर ने वजाहत की, मतानत और अकल के साथ रद्द-ए-अमल दे रहे हूँ, इसको हिल्म कहते हैं। नंबर 2, इसमें यह चीज़ है कि अगर आपको गुस्सा आ ही गया है तो आपकी तालीमात से ये मालूम होता है, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, आप पानी पी लें, इवन के कोई ऐसा आप काम करें जिससे कम से कम गुस्से के अंदर आपके हरकत और आपके अमाल और आपके एक्शंस ऐसे ना हों जो बाद में आप पछताते रहें। बिल्कुल सही। तो ये अगर सारी तरतीब के साथ किया जाए, और एक बहुत बड़ी चीज़ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह शैतान की तरफ से मैं तेरी हिफाजत में आ रहा हूँ। तो इन चीज़ों से इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत पैदा हो जाती है। और एक आपकी इजाज़त से आखिरी हदीस ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा इंसान ये कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरे अंदर तो ऐसी तबीयत ही नहीं है, मेरा ये मिजाज ही नहीं है, मैं बस हूँ ही जज्बाती। इस हवाले से एक तो इमाम गज़ाली की बात याद आ रही है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाया करते थे
کہ اگر بعض کو سکھایا جائے تو وہ بھی اپنی عادتیں بدل لیتا ہے, تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, کیوں نہیں بدل سکتا؟ جی ڈاکٹر صاحب کچھ جی میرا یہ خیال ہے کہ آج کل حلم یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنانے کے لیے ہمیں ایک ایکسرسائز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اب ایکسرسائز کے ہمارے پاس ذرائع بہت زیادہ ہو گئے. مثال کے طور پر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. فیس بک کے اوپر آپ کوئی کسی آدمی کی ایسی بات پڑھتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک اینگر مینجمنٹ اور ریئیکشن دینے کا طریقہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اس پر میں نے ایسی بات نہیں کرنی یا ایسا کمنٹ نہیں کرنا جس کے ذریعے سے مزید اس فتنے کو ہوا ملے. بالکل صحیح. ہم اپنی سوسائٹی کے اندر حلم سے کام لیں, عقل سے کام لیں, اور فتنوں کو ہوا دینے کے بجائے ان کی گویا کہ مینجمنٹ کی طرف آئیں اور ان کی اصلاح کی جانب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو. اور یہ جو آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی انٹرو کے اندر کہ جتنے بھی انبیاء ہیں چونکہ وہ مصلحین امت ہیں جی, اور یہ دائی امت ہوتے ہیں, اور ان کی توسط سے اب یہ امت کا فریضہ ہے کہ وہ مصلح دائی کی حیثیت سے سامنے آئے. آج ہم دائی تو ہیں مصلح, لیکن ہمارے دلوں کے اندر سنسیئرٹی کا وہ لیول نہیں ہے کہ جو انبیاء کا حصے میں تھا. بالکل صحیح. بہت خوبصورت انداز میں دونوں معزز مہمانان گرامی نے اپنا اپنا نقطۂ نظر اور ہماری تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں. سر آپ دونوں کی آمد کا تشریف آپ ہی کا بہت شکریہ, بڑی نواز. ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا روشن پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنے آپ کبھی کسی کو نہیں مارا ہے. اللہ کے معاملات کے اندر اللہ کے رسول نے ضرور سختی کی ہے, اپنی ذات کے حوالے سے, اپنی فیملی کے حوالے سے, اپنے ساتھیوں کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی جا کے بدلے نہیں لیے ہیں. طاقت قوت کے باوجود اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ اختیار استعمال نہیں کیا ہے. اور یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ اگر آپ کا غصہ اللہ کی وجہ سے ہے تو جائز ہے, اور اگر آپ کا غصہ آپ کی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے یا آپ کے کسی ساتھی کی زیادتی کی وجہ سے ہے تو اسے اللہ کے لیے معاف کر کے اپنے معاملات کو درست کر کے دلوں کو قریب کر کے چلنا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, اور بطور امتی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد